ڈاکٹر کی اہمیت سے ہر کوئی واقف ہے۔ دنیا کے ہر معاشرے میں ڈاکٹر کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے رتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسے مسیحا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ہونا اور ڈاکٹری کرنا وہ واحد پیشہ ہے جس میں عزت، دولت اور شہرت ایک ساتھ برستی ہے، بشرط یہ کہ ڈاکٹر قابل ہو اور وہ خلوص نیت سے بیماروں کا علاج کرتا ہو۔ پیشے کے اعتبار سے وہ بھی ایک ڈاکٹر تھا، مگر پیسے کے معاملے میں وہ کسی ڈاکو سے بھی 4 ہاتھ آگے ہی تھا۔ ظاہر ہے وہ ڈاکٹری پڑھ کر ہی ڈاکٹر بنا تھا، اسی لیے بیماروں کا علاج کرتا تھا، مگر مریض سے زیادہ توجہ اور نگاہ اس کی جیب پر رکھتا تھا۔ وہ اپنے پاس آئے ہوئے ہر مصیبت زدہ شخص کو ایک نظر سے دیکھ کر اور اسے 2 باتیں کر کے بخوبی بھانپ لیا کرتا تھا کہ علاج معالجے کے سلسلے میں وہ اس کی جیب سے کتنی رقم نکلوا سکتا ہے۔ اب یہ اس کی مرضی اور مریض کی نفسیات پر منحصر ہوتا کہ وہ ایک ہی قسط میں نمٹ جائے یا ڈاؤن پیمنٹ پکڑ کر باقی کی ایک ساتھ بنوا لے۔ غریب مریضوں سے 10-20 روپے لے کر وہ ازراہ ہمدردی انہیں اے پی ایس، ایس ڈی، زیڈ بی کمپلیکس اور کارمینیوم مکسچر وغیرہ دے کر ٹرخا دیا کرتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ ہوا تو ایک آدھ ڈیکسا کا انجیکشن ٹھوک دیا، اللہ اللہ خیر صلاح، اور یہ غریب غربا واقعی اس واجبی سے علاج سے خیر صلاح ہو بھی جاتے تھے۔ مریض اللہ کے بعد سب سے زیادہ بھروسہ ڈاکٹر یعنی اپنے مسیحا پر کرتا ہے۔ انسان کا یقین بڑے معجزاتی اثرات کا حامل ہوتا ہے، اور اگر یہ یقین خدا کی ذات پر ہو تو پھر سب کچھ ممکن ہے۔ اس کہانی کی تمہید میں نے جس ڈاکٹر کا ذکر کیا ہے، بلکہ جس کا تعارف کروایا ہے، اس کا نام عمر حیات تھا کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جب اس کی ذات سے میرا واسطہ پڑا تو وہ اپنی عمر اور حیات کو بھگتا چکا تھا۔ اس کی داستان تلخ بیان ناصر اینڈ کمپنی کے توسط سے مجھ تک پہنچی تھی۔ ناصر کی حیثیت اس کیس میں ملزم کی تھی اور اینڈ کمپنی سے میری مراد اس کی فیملی، اس کے گھر والے ہیں۔ ناصر پر ڈاکٹر عمر حیات کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس ماہ میں نے کہانی کی ابتدا سالہ سال سے چلی آنے والی روایت سے خاصی ہٹ کر کی ہے۔ آپ ایسا سوچنے میں حق بجانب ہیں۔ دراصل اس سال اور اس سے پہلے گزر جانے والے سال کے دوران میں ہمارے ملک میں درجنوں کام ایسے ہوئے ہیں جن کی مثال پاکستان کی 61 سالہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ شاید اسی متغیر سیاسی اور انقلابی معاشرتی فضا کا رنگ مجھ پر بھی غالب آ گیا ہے۔ باہر کیف زیر نظر قصہ چونکہ ماضی بعید سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا میں ماضی قریب کے ٹرانس سے نکل کر اپنے روایتی رنگ کی طرف واپس آتا ہوں تاکہ آپ کی طبیعت اور عادت کو کسی نئے امتحان سے گزرنا نہ پڑے۔ وہ ماہ فروری کے ابتدائی ایام تھے۔ میں حسب معمول اپنے آفس میں بیٹھا اپنے پاس آنے والے کلائنٹس کو قانونی مدد اور تعاون باہم پہنچانے میں مصروف تھا۔ شام رات کے گلے مل کر اس کے وجود میں فنا ہو چکی تھی۔ رات نے اپنے سیاہ پر پھیلا کر ہر شے کو تاریکی میں چھپانے کی اپنی فطری کوشش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ موسم معتدل تھا، حالانکہ پورے ملک میں اچھی خاصی سردی پڑنے کی خبریں موصول ہو رہی تھیں، لیکن کراچی کا ایک اپنا مزاج اور انداز ہے جو ملک کے دوسرے شہروں سے لگا نہیں کھاتا۔ اس سال کی سردی کو چند روزہ کہا جا سکتا تھا۔ میں ایک کلائنٹ سے فارغ ہوا ہی تھا کہ ایک جوڑا میرے چیمبر میں داخل ہوا۔ میری سیکریٹری نے ان کی آمد کی اطلاع مجھے پیشگی دے دی تھی۔ وہ اپائنٹمنٹ کے بغیر آئے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کسی ہنگامی اور سنگین نوعیت کے مسئلے سے دوچار ہیں۔ اگر روٹین کا کوئی معاملہ ہوتا تو وہ یقیناً مجھ سے ملاقات کے لیے پیشگی وقت لے لیتے۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے ان کا استقبال کیا اور انہیں بیٹھنے کو کہا۔ وہ باڈی لینگویج اور چہرے کے تاثرات سے میاں بیوی نظر آتے تھے۔ بعد ازاں میرا یہ اندازہ 100% درست ثابت ہوا۔ مرد کی عمر 55 کے قریب دکھائی دیتی تھی، رنگت سانولی اور چہرے پر ہلکی داڑھی موجود تھی۔ وہ دراز قامت اور متناسب جسم کا مالک تھا۔ اس کے برعکس عورت گوری چٹی، پستہ قامت اور اچھی خاصی فربا تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں پر نظر کا چشمہ بھی لگا رکھا تھا۔ اس کی عمر 50 کے آس پاس رہی ہوگی۔ رسمی علیک سلیک کے بعد میں اصل موضوع کی طرف آ گیا اور باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لینے کے بعد پوچھا، جی فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مرد نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، میرا نام نصیر شاہ ہے اور یہ میری بیوی فریدہ ہے۔ پھر اس نے اپنے پہلو میں بیٹھی عورت کی جانب دیکھا اور مزید بتانے لگا، ہم اپنے بیٹے ناصر محمود کے لیے بے حد پریشان ہیں اور اسی سلسلے میں آپ کے پاس آئے ہیں۔ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ کے بیٹے کو کیا ہوا ہے شاہ جی؟ میں نے کاغذ قلم سنبھالتے ہوئے گہری سنجیدگی سے استفسار کیا۔ نصیر شاہ نے دکھی لہجے میں بتایا،
ناصر کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، پولیس نے آپ کے بیٹے کو کس جرم میں گرفتار کیا ہے؟ ناصر پر قتل کا الزام لگایا جا رہا ہے، اس نے جواب دیا۔ او، میں نے گہری سانس خارج کی۔ پولیس نے آپ کے بیٹے پر کس شخص کو قتل کرنے کا الزام عائد کیا ہے؟ ڈاکٹر عمر حیات، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ میرا مطلب ہے آپ کے بیٹے ناصر کو کب گرفتار کیا گیا ہے؟ 2 دن پہلے، 4 فروری کو، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اگلے روز یعنی 5 فروری کو اسے عدالت میں پیش کر کے پولیس نے اس کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا ہوگا اور اس وقت وہ تھانے کی حوالات میں بند ہوگا۔ جی ہاں، یہی صورتحال ہے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ آپ کے بیٹے کو کہاں سے گرفتار کیا گیا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے جواب دیا، گھر سے۔ میں ذرا تفصیل سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے بیٹے اور مقتول کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ میں نے نصیر شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پولیس کے پاس گرفتاری کا جواز کیا ہے؟ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے دریافت کیا، کیا ملزم اور مقتول کے درمیان کسی قسم کی کوئی دشمنی وغیرہ تھی؟ نہ کوئی دشمنی اور نہ ہی کوئی جھگڑا جناب، فریدہ نے پہلی مرتبہ لب کشائی کرتے ہوئے بتایا۔ میرا بچہ ناصر تو بڑا ہی شریف اور خوش اخلاق ہے۔ ڈاکٹر عمر حیات تو اس کی بڑی تعریف کیا کرتا تھا۔ پتہ نہیں یہ اچانک سب کیا ہو گیا ہے۔ 1 منٹ، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، فریدہ جی، آپ کی وضاحت سے تو لگتا ہے کہ ناصر کا مقتول ڈاکٹر کے ساتھ خاصا گہرا تعلق تھا۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے وکیل صاحب، فریدہ نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ناصر دراصل ڈاکٹر عمر کے پاس کمپاؤنڈری کیا کرتا تھا۔ فریدہ کی بات مکمل ہوئی تو نصیر شاہ نے تفصیلات کو آگے بڑھاتے ہوئے بتایا، وکیل صاحب، ناصر کوئی 4 سال سے اس کلینک میں کام کر رہا تھا، لیکن اس کی ذات کے حوالے سے آج تک کوئی معمولی سا منفی واقعہ بھی پیش نہیں آیا۔ وہ دونوں ڈاکٹروں کی نظر میں معتبر اور امن پسند لڑکا تھا۔ پتہ نہیں یہ بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا، ہم اچانک ہی اس مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ آپ نے دونوں ڈاکٹروں کا ذکر کیا ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ کیا اس کلینک پر مقتول کے علاوہ کوئی اور ڈاکٹر بھی بیٹھا کرتا ہے؟ نصیر شاہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، میں نے جس کلینک کی بات کی ہے اس کا نام کشور کلینک ہے، اور یہ دن رات یعنی 24 گھنٹے کا کلینک ہے۔ دن میں ڈاکٹر یاور عباس بیٹھتا ہے، جس کے ساتھ آصف نامی ایک لڑکا ڈسپینسر کے طور پر کام کرتا ہے، اور رات میں ڈاکٹر عمر حیات ناصر کی مدد سے کلینک سنبھالتا تھا۔ لیکن وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، ایک گہری سانس خارج کی اور سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بتانے لگا، ڈاکٹر عمر حیات اور ڈاکٹر یاور عباس میں بڑا ہی قریبی رشتہ بھی ہے۔ مقتول عمر حیات ڈاکٹر یاور کا ماموں لگتا ہے، میرا مطلب ہے ماموں لگتا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ دونوں ڈاکٹروں کی عادات اور مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ڈاکٹر یاور اگر روشن دن ہے تو ڈاکٹر عمر تاریک رات تھا۔ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ دونوں ایک ساتھ مل کر کس طرح سے کلینک چلا رہے تھے۔ میں نے ناصر سے کئی مرتبہ کہا تھا کہ وہ دن کی ڈیوٹی لگوا لے، فریدہ نے کہا، لیکن وہ کہتا تھا کہ ڈاکٹر عمر نہیں مانتا، اسے ناصر کے ساتھ ہی کام کرنے میں مزہ آتا ہے۔ دیکھ لے اس مزے نے کیا کام دکھا دیا، ہم تو ایک عذاب میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں باری باری مجھے اس کیس کے پس منظر سے آگاہ کر رہے تھے، اور میں ان کی بتائی ہوئی تفصیل میں سے اہم پوائنٹس اٹھا کر رف پیڈ پر نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ آئندہ 1 گھنٹے میں انہوں نے مجھے وہ تمام باتیں بتا دیں جو وہ جانتے تھے۔ میں نے گھما پھرا کر ان سے مختلف سوالات بھی کیے۔ ان میاں بیوی سے حاصل ہونے والی معلومات کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، مگر اختصار کے ساتھ، تاکہ آپ اس کیس کے پس منظر سے آگاہ ہو جائیں اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو کوئی الجھن محسوس نہ ہو۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات کے سلسلے میں ایک دلچسپ مقدمے کی داستان، جس کا نام ہے مقتول مسیحا۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ کو مل سکے۔ ملزم ناصر محمود کا تعلق لوور مڈل کلاس سے تھا، اور یہ فیملی صرف 4 افراد پر مشتمل تھی۔ میں نے لوور مڈل کلاس کے الفاظ اس لیے استعمال کیے ہیں کہ اس زمانے میں اس کلاس کا وجود واقعی قائم تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صرف 3 کلاسز یعنی لوور مڈل اور اپر باقی رہ گئیں، اور ان دنوں تو مڈل کلاس بھی غائب ہو گئی ہے۔ اس درمیانی کلاس سے تعلق رکھنے والے افراد میں سے
جنہوں نے جیسے تیسے بھی صحیح ہاتھ پاؤں مار کر آگے بڑھنے کی کوشش کی اور وہ اپر کلاس میں چلے گئے ہیں، اور جو مناسب انداز میں ہاتھ پاؤں کو حرکت نہیں دے سکے، مہنگائی کے طوفان نے انہیں چٹکیوں میں مسل کر لوअر کلاس میں پھینک دیا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں صرف دو ہی کلاسز ہیں۔ ایک کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ بڑی آسانی سے ایک روٹی 1000 روپے میں بھی خرید سکتے ہیں، دولت ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری وہ کلاس ہے جن کا ہر مسئلہ دولت کی غیر موجودگی یا کمی سے پیدا ہوتا ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے وجود میں سے درجنوں مسائل کو جنم دے کر خود بھی زندہ رہتا ہے۔ یہ بے کس اور بے بس لاچار لوگ تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کا مقابلہ اس طرح کر رہے ہیں کہ ہر روز اپنی روزمرہ کی خوراک میں سے ایک نوالا کم کرتے جا رہے ہیں۔ اس مقابلے بازی کا انجام فاقہ کشی ہے، جلد یا بدیر۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جس معاشرے میں انسانوں کی نظر کے سامنے انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہو اور اس عمل سے کوئی فرق بھی نہ پڑے، وہ معاشرہ بے حسی کی انتہا کو پہنچ کر مفلوج ہو جایا کرتا ہے۔ ملکوں، قوموں اور معاشروں کی مجموعی تباہی و بربادی کے لیے عوام سے نہیں، خواص سے باز پرس کی جائے گی، اور ان خواص میں سے صاحب اقتدار اور صاحب اختیار افراد کو ایک دن اس حاکم اعلیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہی اس کا قانون ہے، یہی اس کا دستور۔ وہ آفاقی قانون اور آئین کی خلاف ورزی کو پسند نہیں کرتا۔ فریدہ ایک گھریلو عورت تھی۔ نصیر شاہ سائٹ کے علاقے میں واقع ایک ٹیکسٹائل مل میں کام کیا کرتا تھا۔ ناصر کی چھوٹی بہن شازیہ ان دنوں گریجویشن کے فائنل میں تھی۔ ناصر نے خود انٹر سائنس کر رکھا تھا۔ انٹر کے امتحانات میں کم نمبر آنے کے سبب وہ میڈیکل کالج میں نہیں جا سکا تھا۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ نصیر شاہ کی بھی معاشی حیثیت ایسی نہیں تھی کہ وہ بیٹے کو ڈاکٹر بنا پاتا۔ بہرحال دل برداشتہ ہو کر ناصر نے پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا، اور چند ماہ کی آوارہ گردی کے بعد خط پڑھ کے تیرا آدھی ملاقات ہو گئی کہ مستحق کمپاؤنڈری کو آدھی ڈاکٹری سمجھتے ہوئے وہ ڈسپینسر بن گیا۔ کشور کلینک گلشن اقبال کے گنجان آباد رہائشی علاقے میں تھا۔ ان دنوں ڈے اینڈ نائٹس کلینکس کا نیا رواج شروع ہوا تھا۔ کہنے کو یہ 24 گھنٹے کے کلینکس تھے، لیکن یہاں بھی 24 گھنٹے کا مطلب 24 گھنٹے نہیں تھا۔ ان اوقات میں مختلف نوعیت کے وقفے بھی ہوا کرتے تھے، مثلاً وقفہ براں فلاں اور وقفہ برائے فلاں وغیرہ وغیرہ۔ ڈاکٹر یاور عباس کی ڈیوٹی صبح یعنی دن 11 بجے سے دوپہر 2 بجے تک ہوتی تھی۔ پھر وقفہ برائے کھانا اور آرام کے لیے ڈاکٹر اپنے گھر چلا جاتا۔ شام کو 6 بجے وہ دوبارہ تشریف لاتا، اور پھر رات 11 بجے تک وہ کلینک میں مریضوں کے ساتھ مصروف رہتا تھا۔ اس کی رہائش حسن اسکوائر کے علاقے میں تھی۔ ڈاکٹر عمر حیات یعنی مقتول رات 11 بجے کلینک پر پہنچتا تھا، اور پھر وہ صبح 6 یا 7 بجے وہاں سے رخصت ہوتا تھا۔ وہ صبح میں کسی سرکاری ہسپتال میں ملازمت کرتا تھا۔ ظاہر ہے دن اور رات کے ابتدائی حصے کی بنسبت رات کے آخری حصے میں مریضوں کی تعداد بہت کم ہوا کرتی تھی، لیکن وہ ٹارگٹ کے معاملے میں اپنے بھانجے ڈاکٹر یاور عباس کو ہمیشہ مات دے دیا کرتا تھا، اور اس کی ایک خاص وجہ تھی۔ ڈاکٹر یاور عباس مزاجاً و فطرتاً ہمدرد اور خدا ترس واقع ہوا تھا۔ وہ اپنے پاس آنے والے مریضوں کو 20-30 روپے کی دوا دے کر فارغ کر دیا کرتا تھا، جبکہ اس کے ماموں مقتول عمر حیات کی طبیعت اور فطرت بڑی و کھری ٹائپ تھی۔ وہ خاصا موقع پرست، خود غرض اور کاروباری واقع ہوا تھا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ آدھی رات کے بعد کلینک کا رخ وہی لوگ کرتے ہیں جن کے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہو، یعنی ان کی کوئی مجبوری کھینچ کر انہیں کلینک تک لے آتی تھی۔ لہٰذا ایسے لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا وہ اپنا حق سمجھتا تھا۔ وہ بے تکلف دوستوں میں برملا کہا کرتا تھا کہ میں کوئی الو نہیں جو رات بھر جاگ کر گزار دوں۔ بھائی، مریض کی راہ دیکھنے کے لیے مجھے نیند سے لڑنا پڑتا ہے۔ یہ جنگ میں خوامخواہ نہیں کرتا۔ اتنی بڑی تکلیف اٹھانے کے لیے مجھے اور کلینک کو بہت زیادہ فائدہ تو ہونا ہی چاہیے نا۔ چنانچہ وہ مریض بالفاظ دیگر مریض کے لواحقین کی کھال اتارنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا تھا۔ اگر کسی مصیبت زدہ نے اس کے پاس آ کر پیٹ میں درد کی شکایت کر دی تو سمجھیں کہ اس کی جیب کا جنازہ نکل گیا۔ درد معمولی نوعیت کی بد ہضمی کا ہو یا گردے، پتے اور اپینڈکس وغیرہ کا، ڈرپ تو لازماً چڑھے گی۔ ایک آدھ دست آ گیا تو ڈرپ اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ زندہ رہنے کے لیے آکسیجن۔ اگر سینے میں بھاری پن ہے، چاہے وہ تیزابیت کے باعث ہی کیوں نہ ہو، ای سی جی ضروری ہوگی۔ ان دنوں ای سی جی اور الٹرا ساؤنڈ مشین نئی متعارف ہوئی تھی۔ میری مراد کلینکس پر متعارف ہونے سے ہے، بڑے ہسپتال وغیرہ میں تو وہ پہلے سے استعمال ہو رہی تھی۔ سونوگرافی کو عام طور پر عورتیں ٹی وی والا ایکس رے کہا کرتی تھی۔ خوشخبری کی حامل خواتین کی سونوگرافی تو مقتول کے معمول میں شامل تھی۔
الغرض مقتول عمر حیات جب تک کسی مریض کو 200-250 ٹھوک نہ دیتا اسے چین نہیں ملتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اوسطاً 3-4 مریض دیکھ کر بھی اپنے بھانجے کے 30-40 مریضوں سے ہونے والی آمدنی پر سبقت لے جاتا۔ کیا کہیں جناب، یہ تو اپنے اپنے رواج اور طریقہ واردات کی بات ہے۔ ان دنوں ڈاکٹروں کے اوصاف و خصائل کا اگر باریک بینی سے جائزہ لیا جاتا تو یہی نتیجہ سامنے آتا تھا کہ وہ الگ الگ دنیاؤں کے باسی ہیں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ مختلف سیاروں کی مخلوق ہونے کے باوجود ایک ہی سیارے پر بسنے کے لیے کیوں مجبور تھے۔ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ یاور عباس انہی عادات کی بنا پر اپنے ماموں کو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتا تھا۔ اسے سب معلوم ہو جاتا تھا کہ رات کو اس کلینک میں کس رنگ اور ڈھنگ میں مریض دیکھے جاتے ہیں۔ اکثر مریض جو رات کو مقتول کو دکھا کر گئے ہوتے تھے، دن میں یاور عباس سے دوا لینے آتے تھے تو ماموں جان کی پول پٹیاں کھل کر سامنے آ جاتی تھی۔ یاور عباس دل سے خواہاں تھا کہ وہ عمر حیات سے الگ ہو جائے، لیکن فی الحال یہ اس کے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس کی ممی ناہید کا جھکاؤ اپنے بھائی جان یعنی عمر حیات کی جانب تھا۔ وہ اپنی ممی کو ناراض کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کی مرضی سے باہر قدم رکھ سکتا تھا، لہٰذا وہ ماموں نامی تلخ اور کڑوا گھونٹ پینے پر مجبور تھا۔ ان تین کرداروں کی ازلی مثلث نے ہر دور میں بڑے حیرت انگیز اور عجیب و غریب واقعات کو جنم دیا ہے، اور دیکھنے میں عموماً یہی آیا ہے کہ اس نوعیت کی داستانوں میں ممی اپنے بھائی جان کی محبت سے مغلوب اور ڈکٹیٹر بھانجا صاحب اپنی ممی کے حکم کے سامنے مجبور و بے بس، اور حضرت ماموں کی 5-10 گھی میں گویا وہ اس کھیل میں کسی شاطر کمانڈر کا کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی ہر چال اپنے فائدے سے شروع ہو کر اپنے فائدے پر ہی ختم ہوتی ہے۔ دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ ایسی کہانیوں کا انجام بڑا ہی دردناک اور عبرت انگیز ہوا کرتا ہے۔ دن کی شفٹ میں کام کرنے والا ڈسپینسر آصف صبح 10 بجے کلینک پہنچتا تھا۔ کم و بیش اسی وقت سویپر بھی آتا جو کلینک کی صفائی وغیرہ کرتا۔ جب دن میں یاور عباس گھر چلا جاتا تو ڈسپینسر کو کلینک میں ہی موجود رہنے کا حکم تھا۔ اس دوران میں آنے والے عام نوعیت کے مریضوں سے وہ کہہ دیتا کہ شام کو 6 بجے کے بعد آئیں، اور اگر واقعی کوئی ایمرجنسی کیس ہوتا تو آصف فون کر کے یاور عباس کو بلا لیا کرتا تھا۔ البتہ وہ اپنی سہولت اور گنجائش دیکھتے ہوئے کبھی کبھار گھر کا چکر بھی لگا آتا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان اوقات میں مریض کلینک کا رخ کرتے ہی نہیں تھے، اور آصف عموماً دروازے کو لاک کر کے اندر ہی سو جاتا تھا۔ ناصر رات کو 10 بجے ڈیوٹی پر پہنچتا۔ 10 سے 11 بجے تک دونوں کمپاؤنڈرز مل کر چلتے تھے، پھر مقتول عمر حیات کی آمد کے ساتھ ہی آصف کی چھٹی ہو جاتی۔ آصف PIB کالونی میں رہتا تھا۔ ڈاکٹر یاور اور آصف ایک ساتھ ہی کلینک سے نکلتے تھے۔ یہ تمام معاملات معمول کے مطابق چل رہے تھے کہ 4 فروری کی صبح پتہ چلا کہ رات کی ڈیوٹی والے ڈاکٹر عمر حیات کو کلینک کے اندر قتل کر دیا گیا ہے۔ میں یک ٹک اپنے سامنے بیٹھے اس دکھی جوڑے کو دیکھ رہا تھا جن کا لخت جگر قتل کے الزام میں اس وقت تھانے کی حوالات میں بند تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ناصر نے ڈاکٹر عمر حیات کو قتل نہیں کیا، پولیس کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ عمر حیات کے قتل سے ناصر کا دور دور کا واسطہ نہیں، اسے کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کیس میں الجھایا گیا ہے۔ نصیر شاہ مجھے حالات سے آگاہی دینے کے بعد خاموش ہوا تو میں نے اس سے سوال کیا، شاہ جی 4 فروری کو جب آپ کے بیٹے کو گھر سے گرفتار کیا گیا تو اس وقت آپ گھر کے اندر موجود تھے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی، میں اس وقت اپنی فیکٹری میں تھا۔ فریدہ نے دوپہر کے وقت فیکٹری فون کر کے مجھے بتایا کہ پولیس گھر پر آئی تھی اور ناصر کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ میں جتنی جلدی ممکن ہو سکا فیکٹری سے گھر پہنچا، پھر محلے کے 1-2 معتبر افراد کو ساتھ لے کر تھانے پہنچ گیا۔ جب ہی مجھے پتہ چلا کہ ناصر کو ڈاکٹر عمر حیات کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ ہے جناب کل کہانی۔ آپ نے پولیس والوں سے پوچھا تو ہوگا کہ ناصر کی گرفتاری کی وجوہات کیا ہیں؟ میں نے دریافت کیا، مطلب یہ کہ ڈاکٹر کے قتل کے حوالے سے ان کا شک آپ کے بیٹے ہی کی طرف کیوں گیا؟ میں نے ان سے پوچھا تھا، بہت پوچھا تھا، لیکن انہوں نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ نصیر شاہ نے روحانسی آواز میں بتایا، وہ بس ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو بھی معلوم کرنا ہے ادھر عدالت سے جا کر پوچھنا، وہاں تھانے میں کوئی سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ فریدہ نے کہا، میں اس وقت باورچی خانے میں تھی جب پولیس نے ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ناصر اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ وہ صبح کلینک سے واپس آ کر خوب ڈٹ کر ناشتہ کرتا ہے، پھر لمبی تان کر سو جاتا ہے۔ اپنے کلینک میں بھی رات کے آخری پہر سونے کا تھوڑا بہت موقع تو مل جاتا ہے، لیکن اس وقفے میں پرسکون اور بے فکری کی نیند سونا ممکن نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ لمحہ بھر کے لیے متوقف ہوئی، ایک گہری سانس خارج کی
اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، میں نے دستک کی تیز آواز سن کر جیسے ہی دروازہ کھولا 2-3 پولیس والوں کو اپنے سامنے پایا۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا، کیا ناصر اس وقت گھر میں ہے؟ میں نے بتایا ہاں، وہ سویا ہوا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ تینوں بھرا مار کر گھر کے اندر داخل ہوئے اور آنن فانن میرے بیٹے کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے تو مجھے یہ بتانا بھی گوارا نہیں کیا کہ آخر کس جرم کی پاداش میں وہ ناصر کو گرفتار کر رہے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوئی، زخمی نظروں سے اپنے شوہر کی جانب دیکھا اور بولی، میرے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے۔ پولیس کے جانے کے بعد میں نے ناصر کے ابا کو فیکٹری فون کیا، یہ آئے، تھانے گئے اور واپس آ کر بتایا کہ ناصر کو پولیس نے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ لوگوں کو اس معاملے کے بارے میں اور جو کچھ بھی معلوم ہے وہ بھی بتا دیں۔ ویسے میں کل کسی وقت تھانے جا کر ناصر محمود سے بھی ملاقات کروں گا، ہو سکتا ہے کوئی اہم نکتہ ہاتھ لگ جائے۔ ایک لمحے کے توقف سے اضافہ کرتے ہوئے میں نے کہا، ناصر کو کس تھانے میں رکھا گیا ہے؟ نصیر شاہ نے مجھے متعلقہ تھانے کا نام بتایا، پھر دیگر سوالات کے جوابات کے سلسلے میں بولا، ہمیں جو کچھ پتا تھا وہ آپ کو پوری تفصیل سے بتا دیا ہے۔ آپ ناصر سے ضرور ملاقات کریں اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے اسے اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ میں آپ کی فیس اور دیگر عدالتی اخراجات اٹھانے کو تیار ہوں۔ میری فیس اور دیگر عدالتی اخراجات تو اپنی جگہ حقیقت ہیں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ کا بیٹا اس وقت عدالتی ریمانڈ پر پولیس کی کسٹڈی میں ہے۔ وہ لوگ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد اسے اور اس کیس کے چالان کو عدالت میں پیش کریں گے، اس کے بعد ہی کوئی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے۔ وکیل صاحب، فریدہ نے امید بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور بولی، جب پولیس والے میرے بیٹے کو عدالت میں لے کر آئیں گے تو آپ اسی روز ناصر کو رہا کروا لیں گے نا؟ اس کی سادگی بلکہ معصومیت پر مجھے ترس آیا۔ یہ ترس منفی تاثر کا نہیں تھا، وہ بیچاری عدالتی جھمیلوں اور قانونی منہ شگافیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ ایک مکمل گھریلو عورت تھی اور اس سلسلے میں اس کی معلومات لگ بھگ صفر کے برابر تھیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لگتا ہے عدالتی معاملات سے آپ کا زندگی میں پہلی مرتبہ واسطہ پڑا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، وہ بیک زبان ہو کر بولے، اس نوعیت کی افتاد ہم پر پہلی بار ہی ٹوٹی ہے۔ میں نے ہر ممکن تسلی تشفی کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا، یہ تجربہ آپ کے لیے کٹھن اور تلخ ضرور ہوگا، لیکن آپ حوصلہ رکھیں، آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ میں اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر آپ کے بیٹے کو جلد از جلد اس وبال سے نکالنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ وکیل صاحب، انہوں نے یکے بعد دیگرے ممنونیہ بھرے انداز میں کہا۔ ہم آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ آپ اس احسان کو صرف یاد رکھنے ہی کی بات نہ کریں، میں نے اپنے لہجے میں ڈرامائی عنصر شامل کرتے ہوئے کہا، بلکہ اس کے بدلے میں مجھ پر احسان کرنا نہ بھولیے گا۔ میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا ہوں وکیل صاحب، نصیر شاہ نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ ہمیں آپ کا یہ احسان کس طرح اتارنا ہوگا؟ مطلب یہ کہ آپ پر جوابی احسان کیسے کرنا ہوگا؟ ایسے کہ میں نے اپنے بیان میں ڈرامائی عنصر کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، اس کیس کے دوران میں کسی بھی مرحلے پر اگر آپ کو کوئی اہم یا غیر اہم بات اچانک یاد آ جائے تو آپ فوراً مجھ سے اس کا ذکر کریں گے۔ ضرور ضرور، وہ ایک مرتبہ پھر بیک زبان ہو کر بولے، پھر اطمینان بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے انہیں اپنی دفتر سے رخصت کر دیا۔ اگلے روز شام میں مجھے ذرا فرصت تھی، لہٰذا میں دفتر سے فارغ ہونے کے بعد اس تھانے کی طرف چلا گیا جہاں اس کیس کے ملزم ناصر محمود کو عدالتی ریمانڈ پر رکھا گیا تھا۔ جب کوئی ملزم عدالتی ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں ہوتا ہے تو اس سے ملاقات کرنا آسان کام ثابت نہیں ہوتا، لیکن میں اس مشکل کام کو آسان بنانے کے لیے 101 ہتھ کنڈوں سے واقف ہوں اور گاہے بگاہے اپنی مختلف کہانیوں میں ان ہتھ کنڈوں کا ذکر بھی کرتا رہا ہوں۔ متعلقہ تھانے کا انچارج اس وقت موجود نہیں تھا۔ ڈیوٹی پر حاضر ایک سب انسپکٹر کو میں نے مختلف فارمولوں کی مدد سے رام کیا اور اپنے ہونے والے موکل ناصر محمود تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ وہ اس وقت حوالات کی کوٹری میں فرش پر چپ چاپ بیٹھا ایک دیوار کو گھور رہا تھا۔ گزشتہ 3 روز سے پولیس کی کسٹڈی میں تھا، ظاہر ہے اس عرصے کے دوران پولیس والوں نے اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک تو نہیں کیا ہوگا۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا لیکن اس کی محویت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ اس کے طرز عمل سے تو یہی لگتا تھا کہ وہ وہاں میری موجودگی کو محسوس نہیں کر سکا۔ وہ یک ٹک کوٹڑی کی دیوار کو تکے جا رہا تھا۔ میں نے کھنکار کر اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ 3-4 مرتبہ ایسی کوشش کرنے کے بعد مجھے کامیابی ہوئی اور اس نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر ویرانی اور مایوسی نے بڑا کامل قبضہ جما رکھا تھا۔ اپنے سامنے ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص کو کھڑے دیکھ کر
اس کی پیشانی پر حیرت آمیز الجھن کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ اسی لمحے میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے اس سے سوال کیا، جوان، کیا تم بہت پریشان ہو؟ میرے استفسار میں ہمدردی اور محبت بھری ہوئی تھی۔ اس نے تھانے کی حدود میں کڑکتے برستے غصہ ور پولیس والوں کو دیکھا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اسی فضا میں کوئی ایسے اپنائیت بھرے دوستانہ انداز میں بھی اسے مخاطب کر سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر بے یقینی چمک رہی تھی۔ آتش بار ماحول میں اگر اچانک رم جھم ہونے لگے تو یقین کرنے کو دل نہیں مانتا۔ ان لمحات میں ناصر محمود بھی کچھ اسی قسم کی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ ناصر کی عمر کم و بیش 25 سال رہی ہوگی۔ اس کے باپ کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ چند سال پہلے اس نے انٹر کیا تھا۔ مجھے حوالات کی آہنی سلاخوں کے پاس کھڑے دیکھ کر وہ بھی کوٹڑی کے فرش سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ درمیانے قد اور مضبوط کاٹھی کا مالک تھا۔ سر کے بال سیاہ اور گھنگریالے، آنکھیں چھوٹی اور رنگت گندمی۔ اس کی شخصیت اور چہرے کی بناوٹ دیکھ کر ذہن میں پہلا تاثر یہی ابھرتا تھا کہ وہ ایک بے ضرر انسان ہے۔ میرے استفسار کے جواب میں چند لمحات تک تو وہ گمسم کھڑا مجھے دیکھتا رہا، پھر اس کے لبوں میں تھر تھراہٹ پیدا ہوئی اور اس نے مجھ سے سوال کیا، آپ کون ہیں اور آپ کو میری پریشانی سے کیا مطلب ہے؟ میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے، میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ میرا تمہاری پریشانی سے بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ میں اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہوں۔ نصیر شاہ نے مجھے تمہارا وکیل کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہوئی اور سانس خارج کرنے والے انداز میں اس کے ہونٹوں سے صرف اتنا برآمد ہوا، اوہ۔ میں نے سب سے پہلے نہایت ہی اہم امور کو نمٹانا ضروری سمجھا۔ وکالت نامہ اور دیگر قانونی کاغذات میں اپنے ساتھ لے کر تھانے پہنچا تھا۔ میں نے اپنے مذکورہ کاغذات پر جہاں جہاں ملزم کے دستخط کی ضرورت تھی وہ کروائے۔ اس کے ہاتھ میں جب قلم چل رہا تھا تو میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی، اور وہ یہ کہ ملزم ناصر محمود لیفٹ ہینڈ تھا۔ میں نے متذکرہ بالا تمام کاغذات کو سمیٹ کر اپنے بریف کیس میں رکھا اور نہایت ہی معتدل انداز میں اس سے محو گفتگو ہو گیا۔ آئندہ 15-20 منٹ میں اس نے مجھ سے بہت سی باتیں کی۔ ان میں زیادہ تر وہی باتیں تھیں جو اب تک میرے علم میں آ چکی تھیں۔ چند نئی اور قابل ذکر باتیں تھیں۔ میں سر دست ان اہم امور کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آگے چل کر عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کو خود بخود آگاہی حاصل ہو جائے گی۔ میں اس سے ہونے والی اس ملاقات کے اختتام پر جب وہاں سے رخصت ہونے لگا تو یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ مایوسی اور نا امیدی نے ناصر محمود کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ اب وہ ایک پرعزم اور حوصلہ مند نوجوان نظر آتا تھا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ میں نے اپنا وکالت نامہ اور ملزم کی درخواست ضمانت دائر کر دی۔ استغاثہ کی جانب سے جو سرکاری وکیل اس کیس کی پیروی کر رہا تھا اسے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ میری نظر میں بلکہ اکثر وکلاء کا خیال تھا کہ سہولت رضوی کی پیشہ ورانہ شہرت اچھی نہیں۔ یہ سہولت رضوی ہی اس کیس میں وکیل استغاثہ کا کردار ادا کر رہا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قتل کے کیس میں ملزم کی ضمانت آسانی سے نہیں ہوتی، بلکہ اسے ناممکن کی حد تک مشکل تصور کیا جاتا ہے۔ اب یہ تو ممکن نہیں کہ پولیس کے ہاتھ اتنے کمزور ہوں کہ ابتدائی پیشی پر ہی ملزم پر سے اس کی گرفت ختم ہو جائے۔ جن دنوں ملزم عدالتی ریمانڈ پر ان کے قبضے میں ہوتا ہے وہ اس کے خلاف ایک تگڑا کیس بنانے کی کوشش میں رہتے ہیں، اور جب وہ عدالت میں چالان پیش کرتے ہیں تو اس چالان پر وہ خاصا فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہی چالان اور استغاثہ انہیں کیس کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ جج کی آمد پر عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ میں نے ملزم کی بے گناہی کے حق میں دلائل دیتے ہوئے ضمانت کی اہمیت اور ضرورت پر زور دیا۔ وکیل استغاثہ نے ملزم کی ضمانت کو انتہائی خطرناک قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف دلائل کا پینڈورا باکس کھول دیا۔ اس دوران میں ہمارے درمیان نوک جھونک اور خوب بحث بھی ہوئی۔ اس گرما گرم ڈیبیٹ کے نتیجے میں جج نے ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کے احکامات صادر کر دیے۔ قصہ مختصر، میں اپنے موکل کی ضمانت کروانے میں ناکامیاب رہا تھا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ نصیر شاہ اور اس کی بیوی فریدہ اگرچہ اس روز کی کارروائی سے زیادہ خوش نہیں تھے، لیکن میں نے قانونی معاملات کی روشنی میں انہیں تشفی دلاسا دے کر رخصت کر دیا۔ آئندہ پیشی 15 دن کے بعد تھی۔ یہ 2 ہفتے کا وقفہ یا مدت میرے لیے بہت کافی تھی۔ اس دوران میں بھرپور تیاری کر سکتا تھا۔ استغاثہ کی ایک نقل میں نے حاصل کر لی تھی، لہٰذا میں بہتر طور پر سمجھ سکتا تھا کہ استغاثہ کی فیلڈ میں کہاں کہاں گیپ واقع ہے اور مجھے کس کس زاویے پر اسٹروک کھیلنا ہے۔ استغاثہ کے مکمل مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو میری ہدایات پر ہوم ورک کر کے مجھے چند مفید معلومات فراہم کر سکے۔
بنیادی طور پر یہ کیس زیادہ پھیلا ہوا نہیں تھا، اس کے کردار محدود تھے۔ ایک ڈاکٹر قتل ہو چکا تھا، اس کے قتل کے الزام میں ایک ڈسپینسر جیل کی ہوا کھا رہا تھا، باقی بچا ڈاکٹر یاور عباس اور دن والا ڈسپینسر آصف علی۔ آصف چونکہ میرے موکل کا ہم پیشہ اور ہم رتبہ تھا، لہٰذا میں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اسے استعمال کر سکتا تھا۔ اس سے زیادہ بہتر آدمی اور کوئی ثابت نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کے سلسلے میں ایک ٹیکنیکل قباحت تھی جس کی بنا پر میں اسے ٹچ نہیں کر سکتا تھا۔